السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک خدا کا دسترخوان۔ ایک شاعر و ادیب اور خطیب کو اپنا کلام ساری دنیا کے شعراء و ادباء کے کلام سے خوبصورت اور منفرد لگتا ہے، کیونکہ اس پر اس کی ذہنی اور جسمانی قوت کے ساتھ ساتھ بہت سا وقت بھی صرف ہوا ہوتا ہے۔ اس کی خواہش و کوشش ہوتی ہے کہ اس کی تحریر و تقریر کو خوب سے خوب تر پذیرائی حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پڑھیں اور داد دیں۔ اگر وہ شاعر ہے تو اس کے اشعار کو دنیا کی سب سے سریلی آواز میں اوزان و کوفی کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھا جائے، اور اس کو اپنے لکھے ہوئے حروف کو پڑھنے، لکھنے اور گانے والے پر بہت پیار آتا ہے اور اس کا احسان مند اور گرویدہ ہو جاتا ہے۔ دور حاضر میں کسی کتاب کی مقبولیت کے لیے اس کا سرکاری اداروں میں بطور نصاب کے شامل ہونا یا صدارتی ایوارڈ یافتہ ہونا لازمی تصور کیا جاتا ہے۔ دور نبوی سے قبل مکہ مکرمہ میں فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے شعراء میں مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور جس شاعر کا کلام سب سے عمدہ ہوتا اسے کعبۃ اللہ میں آویزاں کر دیا جاتا۔ 7 بڑے شعراء، جن میں عمر القیس، طرافتہ بن العباد، زبیر بن ابی سلم، لبید بن ربیع عامری، عمر بن کلثوم، اناترا بن شداد اور حارث بن حلازہ شامل تھے۔ ان کے ریشم پر لکھے ہوئے 7 قصائد کعبہ کی دیواروں پر لٹکائے ہوئے تھے، جو ان شعراء اور ان کے کلام کے سب کلاموں سے اعلیٰ و ارفع ہونے کی علامت تھی۔ صاحب القرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی فصاحت و بلاغت اور حسن بیان کے مقابلے میں ان قصائد کی حیثیت ختم ہو گئی، اور یوں دنیا پر قرآن کریم کی حقیقی سحر انگیزی کا آغاز ہوا، اور تمام شاعروں، ادیبوں اور خطیبوں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ وہ اپنے سب مددگاروں، جنوں، انسانوں اور اپنے معبودوں اور دیوتاؤں سب کی مدد سے ایک آیت ہی بنا ڈالیں، لیکن قیامت تک ایسا ممکن نہیں۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے انسان کی زندگی کے تمام تر معاملات کے لیے ایک رہنما کتاب ہے، اور اس کی عظمت و بزرگی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ یہ خالق کائنات، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے، سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا حکم دینے کے ساتھ اس کو سننے کا بھی حکم دیا ہے۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے اندر دنیا بھر میں مسلمان قرآن کریم کو حفاظ اکرام کے توسط سے سنتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسے اپنا کلام اس درجہ محبوب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کسی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو کلام الہی کو خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے، کیونکہ نبی کے اوپر یہ کلام نازل ہوتا ہے، اس لیے اس سے عمدہ پڑھنا کسی دوسرے کے بس میں نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتا ہے جو اپنے گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت صحابہ کرام نے قرآن کریم کی تعلیم و تعلم سے عشق تھا، وہ کلام اللہ کو اپنی جان سے زیادہ عزت و اہمیت دیتے، اور ان کے نزدیک قرآن کریم سے بہرہ ہونا کسی انسان کی افضلیت کی علامت تھی۔ ان کا زیادہ تر وقت قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے میں گزرتا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اس میں بہت اضافہ ہو جاتا۔ حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کو اپنے اوپر لازم سمجھو، کیونکہ یہ خدا کا دسترخوان ہے،
اللہ کے اس دسترخوان کو ضرور لینا چاہیے اور علم سیکھنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور حکومت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے علاوہ 300 کے قریب حفاظ صحابہ کرام کے نام ایک طویل خط لکھا، جس میں قرآن اور حافظ قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بندہ جب رات کو کھڑا ہوتا ہے اور مسواک کر کے وضو کرتا ہے، پھر تکبیر کہہ کر نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اور پڑھ، تو خود پاکیزہ ہو اور قرآن تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ مزید فرمایا کہ نماز کے ساتھ قرآن کا پڑھنا محفوظ خزانہ ہے اور اللہ کا مقرر کردہ بہترین عمل ہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ سے عراق کے ارادے سے ایک قافلہ روانہ ہوا تو حضرت عمر بن خطاب مقام حرا تک ان کو الوداع کرنے کے لیے چلے۔ راستے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کیوں چلے آئے؟ ساتھیوں نے کہا جی ہاں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ چلے آئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ بات تو ہے، لیکن یہاں ایک خاص بات ہے کہ تم لوگ ایک ایسے علاقے میں جا رہے ہو وہاں کے لوگ شہد کی مکھی جیسی دھیمی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، یعنی جس خوبصورتی سے وہ کلام اللہ کو پڑھتے ہیں وہ قابل رشک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانہ خلافت میں رمضان اور قرآن کی مناسبت کے پیش نظر 20 رکعت تراویح با جماعت ادا کرنے کی سنت جاری کی اور حضرت ابی کعب نے امامت کی۔ اس وقت سے آج تلک پورے عالم اسلام میں تراویح میں قرآن کریم کو سننا اور سنایا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت و سعادت ہے۔ اس طرح سال بھر میں ایک دفعہ ایک امام کی اقتداء میں قرآن کریم کو سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کلام سے محبت کرنے والے اور رمضان کی راتوں میں مشقت برداشت کر کے تراویح پڑھنے والوں پر جس قدر پیار آتا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ تراویح کے دوران یہ تصور باندھنا چاہیے کہ میرا رب بھی میرے ساتھ اپنے کلام کو سن رہا ہے، اور جو کام خالق کائنات خود کرائے اس کو اپنانے والا خدا کا مقرب اور برگزیدہ بن جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔